بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارفہ ٹاک کے ساتھ میں نصرت مرزا ہوں. آج ہمارے دو مہمانان گرامی ہیں. سید علی سرور نقوی صاحب سابق سفیر ہیں، اور شاہد ریاض خان صاحب جو ہیں، شاہد ریاض خان صاحب ترجمان پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آج جو بات کریں گے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پیسفل ہے، اور ہم نے جو پیسفل جو اس کا استعمال کیا ہے وہ کن شعبہ جات میں کیا ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے. تو ہم دونوں حضرات کو، سید علی سرور نقوی صاحب کو اور جناب شاہد ریاض خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں. سید علی نقوی صاحب، ہمارا جو پاکستان کا جو پیسفل یوز کا جو پروگرام ہے، جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن لے کے چل رہی ہے، اس پر ہم نے کتابیں ایک لکھی ہے. وہ بہت اچھی کتاب ہے، اردو میں پہلی کتاب ہے، اور ابھی تک کوئی دوسری کتاب ابھی آئی نہیں ہے اس پر. لیکن یہ جو ہم نے جو اس کو ایک ایک چیز کو دیکھا، تو جو ریسرچ کی ہم نے باقاعدہ اس پر، تو وہ واقعی یہ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ پاور فیلڈ میں جو بعض کام کر رہے ہیں، دوسرا یہ زراعت میں کام کر رہے ہیں، تیسرا یہ تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں. ان کی جو یونیورسٹی پیاس جو ہے وہ پاکستان میں کہ واحد یونیورسٹی دنیا کی جو 500 یونیورسٹیز اسے کمپیٹ کرتی ہے، 269 نمبر اس کا پوزیشن پہ کھڑی ہے. تو اس کے علاوہ پھر جو ہمارے پاس جو بایولوجی کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. نئے جو میری کتاب میں تو اس وقت تو 110 کے قریب ہوئی تھی، 120 ہوئی تھی. اب تو سنا ہے کہ 150 سے بھی زیادہ نئے بیج انہوں نے دریافت کر لیے ہیں. تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اٹامک انرجی کمیشن کو، ان کے چیئرمین کو، پہلے تو جو انصر پرویز صاحب سے، ڈاکٹر انصر پرویز صاحب اور محمد نعیم صاحب تھے، تو وہ تو ہمارے سے ان کے بہت رابطے تھے. اب جو نئے چیف آئے ہیں ان سے ہمارے اتنے رابطے نہیں ہو سکے ہیں، لیکن شاہد ریاض صاحب ہمارے لیے غنیمت ہیں. تو آپ فرمائیں کہ یہ جو ان کی پیش رفت ہے، کچھ سارے جو آئی نے تو بہت زیادہ سراہتے ہیں ان کو. فرمائیں آپ اس پر. جی ہاں، دیکھیے پاکستان کا جو پیسفل یوسز یعنی غیر عسکری استعمال انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے، وہ بہت پرانا پروگرام ہے. اور ہم سن 57 اور سن 58 میں ہم نے اپنا پروگرام شروع کیا تھا پی اے سی کے بننے کے بعد. اس سے پہلے بھی پاکستان اٹامک انرجی کمیٹی ایک ہوتی تھی، وہ کمیشن بنی ان 1956. یا کراچی میں صدر میں 2 کمرے کا مکان تھا، آفس تھا. جی اور اسی وقت اس سے ذرا سا پہلے آئی اے اے بنا، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، ویانا میں. تو دونوں کا اس وقت سے مل کر کام کرنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. اور ہم نے اپنے سائنٹسٹ اور انجینئرز جو باہر ہم نے بھیجے تھے، لڑکوں کو، ینگ برائٹ لوگوں کو، وہ جب سب آ گئے تو ہماری ساری فیسلٹیز اور انسٹیٹیوشنز کام کرنے لگے پوری طرح، اور ہمارے پاس ایکسپرٹیز پیدا ہو گئی. دیکھیے ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارا سارا نیوکلیر پروگرام جو ہے پیسفل یوسز کا، وہ انڈیجنس ہے. وہ ہمارے اپنے سائنٹسٹ ہیں، ہمارے اپنے انجینئر ہیں، اس میں کوئی باہر کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ہم نے، آپ نے جیسے کہا، زراعت میں، پاور میں سب سے زیادہ الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے، اور بجلی پیدا کرنے کے لیے، اور زراعت میں، اور میڈیسن میں بہت اہم ہمارا رول ہے. اور شروع زمانے صحت میں، تو وہ شروع زمانے سے ہم یعنی 50 کی دہائی سے لے کر اب ہم 21ویں صدی کے دوسرے دہائی میں آ چکے ہیں. تو یہ 50 سال تو نہیں، 70 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. تو یہ ہمارا اس میں اتنا زیادہ کام ہے کہ آئیے یہ جہاں میں سفیر رہا ہوں، جی، پاکستان کا، آسٹریا میں، وہ وہاں پاکستان کی بڑی اچھی اسٹینڈنگ ہے ایک اہم منبر کے، کہ جو ڈیولپنگ دنیا ہے، جس کو تھرڈ ورلڈ بھی کہتے ہیں، اور جو وہ ممالک جو کہ ابھی اپنی ترقی کے راہ پہ لگے ہوئے ہیں، ان ممالک میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام شاید سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا ہے، سوائے بھارت کے. بھارت کا ہم سے بھی بڑا ہے، لیکن بھارت ملک بھی بہت بڑا ہے پاکستان کے مقابلے میں. تو وی آر ون آف دی لیڈنگ کنٹریز جو کہ پیسفل یوسز میں آئی اے اے میں سمجھایا جاتا ہے.
اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی. اچھا شاہد ریاض صاحب، آپ خان صاحب آپ فرمائیں کہ آپ کو بھی ایک عرصہ ہو گیا ہے ہم آپ کو کہ جو اپنے پاکستان ٹائپولوجی کمیشن کی ترجمانی کرتے ہوئے ہیں اور ان کی جو رہنمائی بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ آپ نے لوگوں کو جو ہے سب سے زیادہ K2 K3 کے معاملے کے اندر بھی آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو وہاں تک رسائی بھی دی ہے، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں آپ کے جو کمیشن کی. فرمائیں اس پہ روشنی ڈال دیجیے ایک ایک کر کے چاروں شعبہ جات پر. جی دیکھیے، جس طرح نقوی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ایک آغازی سے، یعنی 1956 میں یہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد سے پاکستان سب سے پہلے IEA کا بانی ممبر بنا 1957 میں، اور زراعت کے شعبے میں اور ہیلتھ کے شعبے میں 1960 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے کراچی میں ایک ریڈیشن فیسیلٹی بنائی، جو آج ایک فل فلیج پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کینسر ہاسپٹل AEMC کراچی ہے، جو کہ یہ سمجھیے کہ ایک بنیاد ڈل گئی کہ پاکستان میں کینسر کا جو علاج ہے اس کے حوالے سے اٹامک انرجی کمیشن نیوکلیئر ٹیکنیکس کو کیسے استعمال کرے، اس حوالے سے یہ بات ہوئی. اور ظاہر ہے یہ صحت کا شعبہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن اس کے اندر اینگل زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اب آج الحمدللہ ہمارے 19 کینسر ہاسپٹل پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ایک ڈائیگنوسٹک سینٹر نارووال میں. ہمارے تمام ہاسپٹل ہو گئے. جی اس طرح 20 ہو گئے، اور عنقریب ہم مظفر آباد میں بھی اپنا کینسر ہاسپٹل کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. تو یہ لے لی ہے جی سب کچھ تیار ہے، چند مہینوں میں انشاءاللہ اس کی طرف ہم بالکل جائیں گے. جی تو اس طرح سے اگر انسانی صحت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اٹامک انرجی کمیشن نے نیوکلیئر ٹیکنیکس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہوئے اس وقت بھی اگر فگرز کے حساب سے دیکھا جائے کہ جو نون پیشنٹ ہیں پاکستان میں کینسر کے، ان کا 80% حصہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی سہولیات یا ہاسپٹلس میں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، چاہے وہ ان کے علاج کے حوالے سے ہو، تشخیص کے حوالے سے ہو، یا فالو اپ کے لیے پیشنٹس آتے ہیں، مختلف ٹیسٹ کے لیے پیشنٹس آتے ہیں. تو 80% کے قریب، تو یہ بڑی فگر ہے. یعنی گویا کینسر برڈن بہت بڑا حصہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو سمجھا جاتا ہے کہ لا علاج مرض ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لا علاج نہیں ہے. اگر کینسر کی تشخیص جلدی ہو جائے تو اس کا علاج بہت حد تک ممکن ہے. اسی لیے ہم اویئرنیس کے حوالے سے آگاہی کے مختلف پروگرام ہم چلا رہے ہوتے ہیں تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چلے کہ کینسر اگر آپ کو کوئی بھی باڈی کے حصے میں کوئی ایسی ایبنارملٹی آ گئی ہے، کوئی گلٹی ہو گئی ہے، کوئی اور چیز ایسی چیز ہو رہی ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر کینسر کی طرف شک ہے تو مختلف ٹیسٹ کرا کر اس کو کنفرم کریں. اگر کینسر ہے جلدی تشخیص ہو جائے گی تو بہت جلد علاج ممکن ہوگا. اسی طرح سے ایگریکلچر کے شعبے، اچھا یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کینسر کے حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں آپ آئسوٹوپ بھی بنا رہے ہیں، میڈیسن بھی بنا رہے ہیں. اس میں ایک شعبہ اور ہے جس کو ہم ریڈیو آئسوٹوپ بنانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں. پاکستان میں بڑی بات ہے، وہ تو ریسرچ ڈائریکٹر پاکستان کا موجود ہے پارون کے نام سے. وہاں پہ ہم نے باقاعدہ ریڈیو فارماسٹیکل کٹس ہم تیار کرتے ہیں جو پورے پاکستان میں کینسر کے علاج کرنے والے تمام ہاسپٹلز بشمول ہمارے اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلز کے، ان تمام کو ہم فراہم بھی کرتے ہیں، اور اسے بہت بڑا ذریعہ مبادلہ ہم بچاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ذریعہ مبادلہ کی بات نہیں ہے، ریڈیو آئسوٹوپس میں سے کچھ آئسوٹوپس ایسے ہیں جن کی ہاف لائف بہت کم ہوتی ہے، تو یہ ہم باہر سے منگوا نہیں سکتے، اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ملک میں ہی اس چیز کو بنا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور کوالٹی ایشورنس اور تمام جو اسٹینڈرڈس ہیں انٹرنیشنل اس کو فالو کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا، جس طرح نقوی صاحب نے بتایا، جو انٹرنیشنل ارینا میں جو اسٹینڈرڈ امیج ہے وہ بہت زبردست ہے. اور اس کی وجہ سے جب بھی دیکھا ہر ایک آدمی آئی گا آتا ہے وہ ہر تعریف کرتا ہے کہ ہر پاکستان میں آتے ہیں تو نئی چیز دیکھنے کو. جی آئیے جب 2023 میں تشریف لائے تھے پاکستان ماریانو رافل گروسی صاحب، تو وہ انہوں نے نوری اسپتال اسلام آباد کا جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے تحت چلتا ہے اس کا دورہ بھی کیا،
اور بعد میں سپٹمبر 2023 میں جب جنرل کانفرنس ہوئی آئی اے کی، تو اس میں انہوں نے اس کو ایز اینکر سینٹر تسلیم کیا، اس کو ڈکلیئر کیا خطے کے ممالک کے لیے۔ تو نوری میں اب خطے کے ممالک سے مختلف ممالک جو نیو امبارکنگ کنٹریز ہیں، جو کہ کینسر کے علاج کے واسطے نیوکلیر ٹیکنیک کو اب استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا ہاسپٹل بنا رہے ہیں یا دیگر فیسلٹیز قائم کر رہے ہیں، ان کے لوگ اب نوری اسپتال آتے ہیں اور وہاں پہ آئی اے کے انڈر امبریلا آتے ہیں اور وہاں پہ تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے پوری دنیا میں۔ کتنے ملک ہیں، کون کون سے ملک ہیں؟ دیکھیے پوری دنیا میں کچھ 6 ممالک کو انہوں نے کینسر کا اینکر سینٹر بنایا تھا، جس میں ٹرکی ہے، ترکیہ اور مصر ہے، اس کے علاوہ 3-4 کنٹریز اور بھی ہیں جو اسلامک ورلڈ میں بھی ہیں اور بھی ہیں۔ وہ اس طرح سے 6 ممالک پوری دنیا میں ہیں جن میں پاکستان ہے۔ آپ کے یہاں پر جو آدمی آ رہے ہیں وہ کون سے ممالک سے آ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جو ساؤتھ ایشیا کنٹریز کے ممالک کے لوگ ہیں، جس میں کہ فار ایسٹ کے لوگ بھی ہیں، فلپین ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، فجی، اس طرح سے جارڈن اور اس طرح کے جو ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں، ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز کے لوگ ہیں وغیرہ۔ جی یو اے ای کے بھی ہیں، اور بھی جو ساؤتھ ایشیا ریجن میں آتے ہیں کنٹریز، تو وہاں کے لوگ جو بھی انڈر امبریلا آئی اے کے وہ آتے ہیں، تو وہ تربیت کر رہے ہیں۔ گویا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان نیوکلیر ٹیکنیکس کو صحت کے شعبے میں استعمال کر رہا ہے کینسر کے علاج کے لیے، بلکہ آئی اے کے جو پروگرام ریز آف ہوپ کے تحت اس کو بہت زیادہ ایک اولین حیثیت حاصل ہے، اور انہوں نے ہمیں ایک اینکر سینٹر خطے کے لیے ان کی تربیت کے لیے بنایا ہے، تو یہ اعزاز کی بات ہے الحمدللہ۔ اسی طرح سے پاور میں آ جائیے پھر۔ جی میں اب زراعت کے شعبے پہ آپ نے ذکر کیا، زیادہ بات کر لیتے ہیں۔ زراعت میں نیا ٹنڈو جام کے نام سے پہلا انسٹیٹیوٹ، سب سے پہلا وہی بنا تھا جی، نیوکلیر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر یہاں پہ جو بنا تھا ٹنڈو جام میں۔ تو اس کے بعد 3 اور مزید بنائے ہم نے تحقیقی مراکز، جس میں 2 فیصل آباد میں ہیں، ایک نیاب نیوکلیر انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ بایولوجی، اور ایک نیوکلیر انسٹیٹیوٹ فار بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ نبجی۔ تو اس کے ساتھ پھر نیفا ایک پشاور میں بنا ہے، نیوکلیر انسٹیٹیوٹ فار ایگریکلچر اینڈ فوڈ اینڈ ایگریکلچر۔ تو ان تمام تحقیقی مراکز میں اب تک ہم 155 سے زائد ورائٹیز 155 سے زیادہ ورائٹیز ہم وہ کرا چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، اگر آپ اس پہ کریں دیکھیں تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ جب میں نے کتاب لکھی تھی آج سے 2 سال پہلے، تو اس وقت تو ان کے پاس 111 مجھے بتایا گیا تھا کہ 111 ہم نے بیج دیا ہے، لیکن 2 سال کے عرصے میں انہوں نے بہت فاسٹ گئے ہیں، بالکل 155 میں چلے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 39 انہوں نے مزید بڑھا لی ہے، 39 نہیں بلکہ زیادہ۔ اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں کہ یہ جو کراپ ایلڈ ہے، وہ بھی بہت بڑی زبردست۔ میں بڑا پریشان تھا جب سیلاب آیا ہمارا، تو ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب پر پریشان نہیں ہو، ہم ہماری جی فرمائیں آپ بات پہ۔ پیداوار کو بڑھا دیا، یعنی کہ جو اسی اتنے زمین پہ 1 ایکڑ میں فی ایکڑ اب ایلڈ بڑھ گئی ہے، پیداوار بڑھ گئی ہے۔ اور ایک اور چیز کی ہے کہ اب ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، پی اے سی والے جو باٹنسٹ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں ایگریکلچر کے، وہ سیلائن واٹر میں جو کیا کہتے ہیں نمک جس میں زیادہ ہے جس پانی میں، اس میں کچھ ایسی کراپس اگائیں گے جو کہ اس میں مریں گی نہیں۔ کون سے کراپ ہیں یہ ایسی وہ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ، تو اگر وہ ہو گئے سیلائن واٹر ہمارا ریکلیم ہو جائے گا، بڑی بات ہو جائے گی پھر تو، اتنا ملینز آف ایکرز۔ جی بتائیے صاحب اس پہ کیا یہ بات کیا ہے؟ جی بالکل آپ نے نقوی صاحب نے صحیح بات کی۔ انڈر آئی اے امبریلا ہم مختلف ممالک کو یہ ایک سہولت بھی دے رہے ہیں، ان کو ایکسپرٹ آپ کہہ لیں کہ ہمارے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں۔ 13 ایسے ممالک ہیں مڈل ایسٹ اور ایشیا کے، جہاں پہ ہم نے اس طرح کی چیزیں فیسلٹیز دی ہیں، جس میں کہ ہم کرتے کیا ہیں کہ جو بریکش واٹر ہے یا سیلائن واٹر ہے، اس کو ہم کلٹیویٹڈ لینڈ میں کنورٹ کرتے ہیں، اور مختلف اس میں کیمیکلز کے ذریعے سے نہیں، کیمیکل نہیں، بالکل کیمیکل نہیں، مختلف یعنی نیچرل مختلف پودے اگا کر، جس میں کلر گراس بھی ہے اور پودے ہیں مختلف، جس سے کہ وہ لینڈ کو وہ کلٹیویٹڈ بنا دیتا ہے، اس میں سے نمکیات کو کھینچ لیتا ہے اور وہ لینڈ کو کلٹیویٹڈ بنا دیتا ہے۔
یہ ہم اس پہ تجربات بھی کرتے رہے اور پھر آئی اے نے اس کو تسلیم کیا اور آئی اے کے انڈر امبریلا مختلف جگہوں پہ یہ ان کے یہاں کرتے ہیں. لینڈ خالی پڑی ہوئی ہے جو اب اس پہ وہ اس میں کلٹیویٹ. جی بالکل, اس طرح اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جس طرح ییلڈ کی بات کی, تو جتنے ہماری کراپ ورائٹیز ہیں جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو آپ روئی کی بات کر لیں اور ایک اس کی بات کر لیں گیہوں کی. جی دیکھیے اس میں کپاس بھی ہے, اس میں چاول بھی ہے, گندم بھی ہے, مونگ بین بھی ہے, گنا بھی ہے, مختلف ہمارے پاس ورائٹیز ہیں جو جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ فوڈ سیکورٹی کے لیے یہ جو بیسک آپ کی آئٹمس ہیں جس کو ہم کھانے کے بعد لوگوں کو غذا کی جو قلت ہے اس سے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ییلڈ میں بھی اضافہ کیا جائے. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو, چاول ہے, گندم ہے اور مختلف ایسی جو اس کو کہتے ہیں کہ مین کورس میں جو ہم یوز کرتے ہیں ہمارے یہاں کھانے پینے کے لیے لوگ. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم اس میں بھی کنورٹ کریں کہ جو ییلڈ ہے اس کی زیادہ ہے. دوسرا کہ وہ تمام فصلیں مدافعت رکھتی ہوں مختلف جو زرعی شعبے کی بیماریاں سے جو ہوتی ہیں, پھر کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی اس کی موافق ہونے چاہیے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت دنیا میں جو مسئلہ ہے. ییلڈ جو ہے, پیداوار جو ہے, صلاحیت جیسے آپ نے کہا, جیسے ہم نے جب ہمیں یہ خطر لگا کہ ہم قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے جب ہم سیلاب آیا تھا پچھلے سال, تو اس وقت پچھلے سال تو اس وقت یہ بات ہم کہہ رہے تھے کہ تو ہمیں یہ بتایا گیا آپ کے سائنسدانوں نے کہ نہیں, ہمارے پاس ہمیں تجربہ ہم کر چکے ہیں. دو باتیں بہت اہم بتائی. نقوی صاحب ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک تو انہوں نے کہا کہ صاحب اگر جب یہ ہاٹ ویدر ہوتا ہے تو پھر وہ ایک قسم کی لیئر بچ جاتی ہے اور وہ پانی کو زمین میں جذب نہیں ہونے دیتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں ڈرل کریں اور اس پانی کا راستہ بنائیں, تو پانی کو اسٹور کریں. تو وہ ابھی یعنی پنجاب میں تو ہوا لیکن یہاں نہیں ہو سکا. جیسے ہمارے مہر اور یہ جو خیرپور ناصر شاہ جو ہے یہ ڈوب گئے تھے, تو وہ یہاں پر کوئی آدمی نہیں تھا. ہم نے ان کو بار بار کہا کہ اس پہ ڈرل کر لو تو پانی سے آپ کا محفوظ بھی ہو جائے گا. تو خیر وہ پھر انہوں نے کہا کہ صاحب اب یہاں گندم پیدا ہوتی تھی, اب کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا پرواہ نہیں کریں آپ کو, گندم کی ہماری ییلڈ جو ہے وہ ہم 60 من پہ چلے جائیں گے ایک ایکڑ پہ. آپ بتائیے اس پہ بات. جی تو اس طرح کئی اور جو ایسی ہم نے اقسام انٹروڈیوس کرائی ہے جس میں نہ صرف یہ کہ ییلڈ بڑھ جائے اور دوسرا جس طرح بتایا کہ شور زدہ زمینوں پہ بھی اس کی کاشت ہو سکے. ٹھیک ہو گیا. یہ وہ چیز ہو گئی زراعت کے شعبے کے حوالے سے بات ہو جو کہ فوڈ سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور جو آئی اے کے یونائٹڈ نیشن نے جو SDGs ڈیفائن کیا ہے, پائیدار ترقی کے اہداف, تو اس SDGs میں بھی 17 SDGs میں سے 11 پہ ہم کام کر رہے ہیں جس میں فوڈ سیکورٹی اور زیرو ہنگر بھی شامل ہے, اور جس میں کہ ہیلتھ کے شعبے کا جیسے میں نے ابھی ذکر کیا وہ بھی شامل ہے. اب ہم آ جاتے ہیں انرجی کی طرف. جی دیکھیے 1965 میں ہمارے پہلے نیوکلیر پاور پلانٹ جس کو ہم کینپ کہتے ہیں اس کا جو ہے گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی تھی, اور 1972 میں اس کا افتتاح ہو گیا اور بجلی وہ گرڈ کو, قومی گرڈ کو دینے لگا. 137 میگا واٹ کا وہ نیوکلیر پاور پلانٹ تھا جو کینیڈا سے ہم نے لیا تھا. اس وقت کینڈو ٹائپ ریئیکٹر تھا وہ, تو اس کا مطلب یہ ہم نے اس وقت آغاز کر دیا تھا. اس کے بعد باوجود مختلف انڈیا کہاں تھا اس وقت؟ انڈیا کا میں اس لیے ابھی نہیں بتا پاؤں گا کہ دیکھیے پاکستان یہ ہے کہ پاکستان 15واں ملک تھا اس وقت پوری دنیا کا. 15واں ملک تھا اس وقت پوری دنیا کا جس نے کہ ایٹمی پاور سے بجلی پیدا کی تھی. تو اس کے بعد مختلف اور بھی ہم کرتے گئے, لیکن باوجود مختلف معاملات کے تو اس میں تھوڑا تاخیر رہی. تو 1991 میں پھر ہم نے چائنا کی مدد سے چشمہ یونٹ 1 لگایا. اس کا کام تعمیراتی کام شروع ہوا اور 2000 میں اس کی پیداوار شروع ہوئی. اس سے لے کر اب تک اب چشمہ میں 4 نیوکلیر پاور پلانٹ ہمارے کام کر رہے ہیں اور ٹوٹل 1330 میگا واٹ بجلی ہم چشمہ میں پیدا کر رہے ہیں. اور اسی طرح کراچی کے ساحل کے پاس 2 بڑے نیوکلیر پاور پلانٹ K2 اور K3 جس کی مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہے, وہ ہم قومی گرڈ کو دے رہے ہیں. تو گویا اس طرح 3530 میگا واٹ بجلی ہم قومی گرڈ کو دے رہے ہیں.
اب اس بجلی کا اور باقی بجلی میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیے نیوکلیئر سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ زیرو کاربن ایمیشن کی بجلی ہے، یعنی گویا اس پروسیس میں کاربن کی ایمیشن نہیں ہوتی، جو کہ انوائرمنٹ فری ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی، اور ساتھ میں جو اس وقت COP28 COP29 جو اس وقت دنیا کا کنسرن ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس میں بھی یہ بات زور دے کے کہی گئی ہے کہ لوگ بجلی کے یعنی پیدا کرنے میں انرجی مکس میں ایسے ذرائع کو زیادہ شامل کریں جو کہ زیرو کاربن ایمیشن یا گرین وہ کہہ لیں آپ کے جو گرین ہاؤس جو گیسز کا اخراج نہیں کرتے۔ جی، تو اس طرح سے اب ہم پورے پاکستان میں 6 نیوکلیئر پاور پلانٹ چلا رہے ہیں اور 3530 میگا واٹ تیار ہو جائے گا اپنا یہ چشمہ فائی جو ہے؟ دیکھیے یہ 7 سال لگتے ہیں تقریباً کسی بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ کو بننے میں اور مکمل ہونے میں، آپریشن ہونے میں، تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ 2030 میں انشاءاللہ ہم اس کو آپریٹ کر دیں گے۔ مظفر گڑھ والا جو تھا ابھی ہم اس وقت تو یہیں تک ہمارا سفر ہے، یہ سفر چلتا رہے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو جو ویژن آپ کا جو 2050 والا ہے وہ کیا ہوگا پھر؟ وہ اس پہ بہت سارے عوامل ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کروں گا ان تمام پالیسی میکرز کے ساتھ اور ان تمام لوگوں کے ساتھ کہ جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ توجہ دیں اور نئے زیادہ زیادہ نیوکلیئر پاور پلانٹ لگائیں تاکہ انرجی مکس میں سستی صاف ستھری بجلی اور ایسی ریلائبل بجلی کہ اس پہ انرجی سیکورٹی کا ایک پہلو ہے جو میں چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ وہ یہ ہے کہ نیوکلیئر پاور پلانٹ میں اس کے پاس جو ایندھن ہے یعنی آپ کہہ لیں وہ 18 مہینے کا پڑا ہوتا ہے۔ بہت اچھا، یعنی اگر کسی وجہ سے کسی بھی وجہ سے فیول کی ترسیل بند ہو جائے تو ہم اس کو چلاتے رہتے ہیں 18 مہینے تک وہ چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی نقوی صاحب آپ ذرا وزن ڈالیں کیونکہ اب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ تو اتنے کھل کے بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ جو تھنک ٹینک کے لوگ ہیں وہ تو کر سکتے ہیں نا۔ جی دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹمک پاور، ایٹمک الیکٹریسٹی کا ایک جو پہلو ہے جو کہ سب کو جاننا چاہیے کہ یہ اس میں کیپٹل آؤٹ لے بہت ہے، یعنی جب پلانٹ لگایا جاتا ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے، پھر بھی نہیں ہوتا، اور بعد میں جو پاور جنریٹ ہوتا ہے 60 سال تک آپ فری ہو گئے، وہ سستا ہوتا ہے، بہت سستا ہوتا ہے، انوائرمنٹل 60 سال تک آپ فری ہیں، کلین گرین جس کو کہتے ہیں الیکٹریسٹی اس میں سے آتی ہے۔ تو چونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنے ریسورسز بھی دیکھنے ہیں اور ہماری اقتصادی صورتحال اللہ کرے جلدی بہتر ہو جائے تاکہ ہم ان کو فائنانس کر سکیں۔ ہمیں جو یہ جو 2030 کا ٹارگٹ ہے نا 8800 میگا واٹ اور میرا خیال ہے کہ کتنے 20 یا 25 پاور پلانٹس لگانے کا، وہ اسی وقت ممکن ہوگا اگر ہم اپنی اقتصادی حالت ٹھیک کر کے ہم اپنے ریسورس ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ جس روش پہ ہم جا رہے ہیں اس میں تو انڈیکیٹر تو اچھے ہیں، انڈیکیٹرز اچھے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ اس کو لون پہ نہ لیں، کیونکہ ابھی بھی جتنے لون ہمارے اوپر چڑھے ہوئے ہیں وہ جو پاور پلانٹس لگے ہیں ان کے ہمیں چکانے ہیں، اور اب ہم اپنے ریسورسز سے اور لگا لیں اگر پاور پلانٹس تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا، ہمارے معیشت کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور ہمارے ملک پہ جو برڈن ہے، جو بوجھ ہے قرضے کا، وہ کم ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ میرے خیال میں جو 2030 کا ویژن ہے وہ ہم مکمل کر لیں گے شاید نہیں دیکھیے 2030 کا جو ویژن 8800 میگا واٹ کا ہے وہ میں نے کہا کہ مختلف وجوہات کی بنا پہ ہم اس میں لیٹ ہیں، تاخیر کا شکار ہے، ہم اتنا تو نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم C5 بھی چلا لیتے ہیں تو ہم 4700 میگا واٹ تک جا پائیں گے، تو لیکن اگر ابھی بھی پالیسیز کو دیکھا جائے، ریوائز کیا جائے اور نیوکلیئر پاور پلانٹ لگایا جائے تو فیوچر میں ہم مزید تیزی کے ساتھ سستی اور جو چھوٹے پاور پلانٹ لگا لیں تو پھر کام ہو جائے گا ہمارا۔ نہیں اصل میں چھوٹے پاور پلانٹ یہ کہ آپ اس قابل ہو گئے کہ خود آپ پاور پلانٹ بنا سکتے ہیں۔ جی وہ بھی اپنی جگہ پہ انڈیجنس پاور پلانٹس کی بات بھی چلتی رہتی ہے، لیکن دیکھیں وہ انفراسٹرکچر اتنا ہی لگتا ہے۔ اگر بڑا پاور پلانٹ دیکھیں ہمیں اب تجربہ ہو گیا، 50 سال کا پاکستان کے پاس آپریشن کا تجربہ ہے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو چلانے کا۔ اس میں پہلے ہم چھوٹے پاور پلانٹ کو چلاتے رہے
کم میگا واٹ کی بجلی پیدا ہوتی تھی. پھر لیکن اب K2 K3 کے بعد ہم 1100 میگا واٹ کے 2 بڑے پاور پلانٹ لگا چکے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ہم بڑے پاور پلانٹ پہ بھی جائیں تو کوئی مذاقہ نہیں ہے اور بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو کون دے گا, وہ لائسنس کون دے گا؟ لائسنس چاہنے دے گا؟ نہیں, لائسنس تو ہمارا نیوکلیر ریگولیٹر دیتا ہے. اپنا انڈیپینڈنٹ نیوکلیر ریگولیٹر PNRA ہے جو کہ ہمیں لائسنس دیتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پلانٹ کون دے گا, تو دیکھیے دنیا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے وہ تو بجلی پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو چائنا ابھی دے رہا ہے, اچھی بات ہے, لیکن دنیا کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو بلا وجہ کی ہمارے پر مختلف پابندیاں ہیں, کیونکہ دیکھیے نا آپ نے خطے کے دیگر ممالک پہ تو نرمی کی ہے نا, تو ہمارے پر بھی بجلی کے جو کمی ہے اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے, ترقی کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اچھا جی, اب ایک تو یہ ہو گیا, فوڈ بھی ہو گیا, ایگریکلچر بھی ہو گیا, زراعت بھی ہو گیا, صحت بھی ہو گیا, تو پھر اور کچھ چیز رہ جائے, تعلیم رہ گیا. نہیں جی, دیکھیے اس کے نیوکلیر کے جو مختلف ہم کہہ سکتے ہیں کہ استعمال ہے, اس میں نہ صرف یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی ہم انڈسٹری میں بہت ساری چیزیں اپلیکیشنز ہیں جو نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹنگ کرتے ہیں, نیوکلیر ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہیں, وہ بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم انڈر واٹر اور ابو واٹر مختلف قسم کے استعمال کام کر رہے ہیں, مختلف ریڈیو آئسوٹوپ کو استعمال کرتے ہوئے مختلف یعنی ڈیم فیزیبلٹی اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, اور مختلف R&D کے جو ہمارے وہ ہیں. ابھی حال ہی میں اسی سال IEA نے ہمارے آئسوٹوپ ہائیڈرولوجی میں ہمارے پسٹیک کو ایک کہہ لیں کہ ایک اپنا کولیبریٹنگ سینٹر کا درجہ دیا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ابھی ہو سکتی ہیں. اس طرح پیاس جو ہماری یونیورسٹی ہے ہیومن ریسورس کے لیے, کیونکہ ہم جتنے بھی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہیومن ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہم نے اپنا ادارہ جو ہے پیاس یونیورسٹی کے نام سے اسلام آباد کے قریب بنایا ہوا ہے, جہاں کے ماسٹرز ڈگری اور ڈفرینٹ مختلف طرح کی ڈگریاں ہم اس میں دیتے ہیں مختلف شعبہ جات میں, جو کہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتی ہے اور دنیا میں اور بھی جگہوں پہ ان کا استعمال ہے. اسی طرح سے اور بھی دیگر ہمارے پاس ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں, جیسے کراچی میں قائم ہے کنفو, کراچی انسٹیٹیوٹ آف پاور انجینئرنگ, جہاں پہ ہم پاور سیکٹر کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں اور MS کی ڈگری بھی دیتے ہیں اس میں. اسی طرح سے چشمہ میں چیسنٹ کے نام سے ہمارا ٹریننگ کا مرکز ہے, اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو صنعتی شعبے میں مختلف طرح کی ترقی کے مختلف جو ویلڈنگ کی ایکسپرٹیز کے لیے اور مختلف تربیت کے لیے PWI ہے, اور جو میں نے آپ کو بھی بتایا NCNDT ہے, جہاں سے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ٹریننگ لوگ لینے کے لیے آتے ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں دیتے ہیں یا وہ اس کی بالکل تھوڑی سی فیس بھی ہوتی ہے, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بتانے کی جو ہے کہ اس کا وہ جو تربیت ہے یا اس کا سرٹیفکیٹ ہے فورمین لیول پہ, دوسرے ٹیکنیشین لیول پہ, یہ عام انڈسٹری میں بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ آپ کی بڑا ایک ادارہ جو ہے بڑا یعنی ایلیٹ ادارہ ہے اور بہت زیادہ. میں مرزا صاحب ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ نیوکلیر ٹیکنیکس کے ان سب چیزوں کو جو استعمال کیا ہے, بلکہ جو انٹرنیشنل ارینا میں مختلف جوہری شعبے میں کام ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ CERN بہت بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا یورپ کا سینٹر فار یورپین نیوکلیر ریسرچ, وہاں پہ بہت بڑا ایکسپیریمنٹ انسانیت کا ہو رہا ہے, جس کو ہم لارج ہیڈرن کولائڈر ایکسپیریمنٹ, اور اب مزید اس سے بڑھ کے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں. اس میں بھی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. پاکستان کے سائنسدان اب بھی وہاں کام کر رہے ہیں, ان کے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, اور اس طرح سے ہم CERN کے ساتھ بھی شراکت کر رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ شاہد ریاض صاحب. اب علی سرور نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شاہد ریاض صاحب نے آج بہت کھل کر باتیں کی ہیں اور بہت تفصیل سے جو ہے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو انٹروڈیوس کرایا. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ جو ہمارے ناظرین کرام کو جو کہ ہم یہ جو پروگرام ہے یہ نہ صرف اردو میں ہوگا بلکہ یہ پھر بلوچی بھی زبان میں بھی ترجمہ ہوگا, اس کا سندھی میں بھی ہوگا, اس کا جو ہے براوی میں بھی ہوگا, اور اس کا پشتو میں بھی ہوگا. تو یہ ایک بڑے سرکل کے پاس آپ جائے گا جہاں پر آج تک ابھی تک آپ نہیں پہنچے ہوں گے, جو خصوصاً جو براوی اور بلوچی جو علاقہ جات ہیں وہاں تک ہماری لوگوں کی رسائی نہیں ہے. اگرچہ بہت سارے بلوچ جو ہیں کام کر رہے ہیں ہمارے K2 K3 میں,
ہم نے دیکھا وہاں جا کر وہ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ مطمئن ہیں اور بہت زیادہ گارڈ بھی وہاں پر وہ موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ادارہ اتنا زبردست ادارہ ہے کہ سب کے سب جو وہاں کے علاقے جات لوگ ہیں، آس پاس کے جو پڑوسی ہیں، جو گاؤں ہیں، گوٹھ ہیں، وہ سب کے سب ان کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمیں پانی یہ دو دیتے ہیں، ہمیں یہ سب بہت سی چیزیں سپلائی کرتے ہیں. اور کوئی بات میں جیسے فوڈ کا کرائسس آ گیا تھا، کرونا آ گیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے کرونا کے میں مدد کی، پھر انسان کے سپلائی بھی کی، ان کو کھانے بھی سپلائی کیے. اچھی بات ہے. تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کو تعریف کرتے ہوئے سنا، بڑے مجموعے کے اندر انہوں نے تعریف کی ہے. تو میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کرام اجازت لیتا ہوں، کیونکہ آج ہم نے حق ادا کیا ہے. اینڈ میں نے جو ایٹامک انرجی کمیشن کی جو کو متعارف کرا کر اور اپنے خاص طور پر ناظرین کو جو کہ سندھی میں اور اس میں جو ہیں وہ بھی ہم نے بڑا کام کر لیا. سندھی میں بھی ہوگا تو بلوچی، سندھی، براوی، پشتو سب زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا، اور وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم کلپ بھی بھیج دیں گے. بڑی اچھی آپ اس کے بعد جی فرمائیے. بڑی اچھی بات ہے، اور یہ اس طرح اس کا پرچار ہوگا، پرچار بہت ہوگا. اس کی یہ ہمارے جو سپار کوک ہیں چیئرمین، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی کہ بھائی اتنا بڑا میڈیا تو کہیں اور کسی کے پاس ہے نہیں. ہم نے کہا جی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس جو ادارہ ہے یہ اپنے حکومت کا ادارہ ہے، اور یہ وہ غیر ادارہ نہیں ہے. بالکل. ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.